بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اپنی جگہ سٹینڈ لیکن آپ کو لینا جی. آج کل لڑکیاں ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو ہر جگہ سینڈ کرتی ہیں، خاص طور پر میاں کو۔ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ بہو کا فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں کام پہ جائیں، ساس سسر کو مدد چاہیے، اب بہو ہیلپ نہ کرے تو ان ماں باپ کا کیا بنے گا؟ میاں ان کے لیے کوئی ہیلپر نہیں پرووائڈ کر سکتا مالی حالات کی وجہ سے۔ دوسرا، اسی بہو کا گھر بھائی ہے، اس کی بیوی مدد نہ کرے اس بہو کے ماں باپ کی، تو وہ چاہتی ہے کہ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ مطلب اگر بھائی جو ہے نہیں، اس کی بھابھی تو اس کی امی ابو کی خدمت کرے، ہاں، لیکن وہ خود اپنے ساس سسر کی نہ کرے، منافقت ہے اور کیا ہے۔ ہاں جی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ ایشو ہے بھی۔ طارق جمیل صاحب نے تو جو بات کی ہوگی اس کو پھر مس کوٹ کرنا اپنی مرضی کا، لوگوں نے اس کو کر لینا ہوتا ہے۔ آج کل ایک اور صاحب بھی، ساحل ندیم صاحب کی بھی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں سب سے بڑی مسکنسیپشن جو ڈال دی گئی ہے وہ کمبائن فیملی سسٹم ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ختم کر کے رہوں گا۔ سر انہوں نے یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کہ میں نے تو خود پڑھا تھا کہ بی بی پاک فاطمہ کے پاس حضرت علی کی والدہ رہتی تھیں اور وہ ان کی مدد کرتی تھی۔ میں تو یہ طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ کر کافی فکر مند ہوں۔ بیٹا بی بی پاک فاطمہ کے پاس مولا علی کی والدہ، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ماں جو ہے یہ سرکار دو عالم کی وہ تیسری ماں ہے قسم کی، جنہوں نے سرکار دو عالم کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد، دادا کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب کی وائف ہوئی نا حضرت علی کی والدہ، تو سرکار دو عالم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا تو ایک بڑا احسان ہے ان کا نام بھی فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اور اصل یہ باتیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پتا، طارق جمیل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوں میں ان سے پوچھوں اور پھر میں اس پہ کسی، کیونکہ آپ لوگ نام لے دیتے ہیں کسی عالم کا یا کسی کا، انہوں نے بات اس طرح کی نہیں ہوتی، لوگ اپنے طریقے سے اس کو کر لیتے ہیں۔ ساحر صاحب بھی آپ نے شاید مجھے بھیجا تھا یا آپ سے کا انٹرویو تھا، لیکن ان کے بات تو جو بھی ہے، میری اس کے اوپر شروع میں ویڈیوز ہیں، لوگ شاید دیکھتے نہیں ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم ڈیٹیل میں سوالات کچھ اٹھائے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوی جو ہے اس پہ یہ کوئی لازمی فرض نہیں ہے، بلکہ خامد اسے بالکل علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ شادی سے پہلے بڑے اسٹرانگ طریقے سے منوا سکتے ہیں یا یہ شرائط اپنی رکھ سکتے ہیں۔ شادی اس چیز کا نام ہوتا ہے، لڑکی اپنی ساری شرطیں رکھ سکتی ہے، بلکہ جو خواتین کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی ہیں ان کو ساس سسر نند باوج نہیں چاہیے، میرے تو خیال میں انہیں یتیم خانے سے ایک اچھا لڑکا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک زیادہ اچھی آپشن کہ پتہ کر لیں کوئی لڑکے، یا ایسے لڑکے مل بھی جاتے ہیں کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، بہن بھائی خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اب اس کا اپنا گھر ہو، ان کی بھابیاں اس کی بھابیاں بھی رکھنے پہ تیار نہیں ہیں بیچارے کو، پہلے ہی وہ بھرا ہوتا ہے بھابیوں کی طرف سے، تو بعد میں تو بیوی کہے بھی کہ جانا ہے تو اس نے کہنا رہنے دو، میں نہیں تو جانا، میری دشمن بیٹھی ہے، بڑے آرام سے کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ لیکن میں اس سارے کے باوجود ایسے کی کپل زیادہ میرے پاس تو آ رہے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں، نہ ساس ہے نہ سسر ہے نہ نند ہے نہ بھاوج ہے، نہ کوئی، اکیلے رہ رہے ہیں، پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لڑ مر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، اب پھر نہیں چین اور سکون ہوتا۔ باتیں یہ نہیں، یورپ سارا ایسے ہے، طلاق کی شرح وہاں سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیجیٹیمیٹ چائلڈ وہاں سب سے زیادہ ہے، سیکشل پرویشن یہاں سب سے زیادہ ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے مین کے طارق کی طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی، آپ نے یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس زیروا آپا بیچ میں ڈیوٹی کیا کرو یار، آپ لوگ اگر ادھر نیچے آپ بیٹھے ہیں اوپر آ کے بیٹھا کرو اور ایک دوسرے کی ڈیوٹی کیا کرو، آپا کا ہاتھ پکڑ لو، اگر آپا کی طبیعت بھی ساتھ خراب ہوتی ہے پھر دونوں ہی چھوڑ لو، ٹھیک؟ پھر یہ میرا ہاتھ ہی ادھر جو بھی کرتا ہے۔ اچھا، تو
نہ ہی اسلام نے یہ کہا ہے کہ کمبائن میں رہ ہی نہیں سکتے. اسلام جہاں سلامتی ہو اس پہ زور دے رہا ہے, جہاں فساد ہو رہنے دیں, جو کام زبردستی نہیں ہے اسلام. لیکن ایک بات جو اس طرح کے سارے علماء بات کرتے ہیں, اگر کوئی ایسے کہتے ہیں تو مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں اور یہ پورے ایک جسم کی مانند, یہ کس چیز کے لیے؟ انصار نے تو پورا آدھا آدھا گھر دے دیا. اس طرح کی انڈیپینڈنٹ لیونگ والی وائفز ہوتی اٹھے تو لڑائی ہو جاتی. یہاں سگے بھائی کو ایک کمرہ دینے کے ساتھ تیار نہیں ہے, یا شیئرنگ کرنے کے لیے, یا اگر اس کے پاس سٹارٹنگ میں کوئی پیسے نہیں ہے, اس کو کاروبار بھائی کرا دیتا تو کھڈے پڑ جاتے ہیں. تم نے کیوں اس کو پیسے دیے, میرے بچوں کا حق تھا. یہ سارے کھڈے ہوتے ہیں. وہاں تو انصار کا کیا جذبہ ہے کہ انہوں نے ان مہاجرین کو اسلام کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا. اسی طرح اگر میں ایک خاوند ہوں, میری بیوی نے تو اللہ اس کا اجر دے میرا ساتھ دیا اس کام میں, آپ علیحدہ ان کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے آپ میں سے کئیوں نے کیا بھی ہوگا, آپ میں سے کئیوں کو انہوں نے سمجھانے کے لیے بتایا بھی ہے. اس طرح بات وہ کرتی ہیں کہ دیکھو جو بڑی بہو ہوتی ہے یہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اکٹھے رہتے ہوئے آپس میں بہت سے چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے اتفاق میں برکت ہے, یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. یہ اتفاق کس میں ہوتا ہے؟ اکیلے رہنے والوں میں ہوتا ہے. وہ تو بلکہ جو دونوں علیحدہ رہ رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ نفاق ہوتا ہے, اور ان کی زیادہ لڑائی نوکر کرا رہے ہوتے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر ذرا سا دونوں ہی ہو کیئرس ہو, دونوں کے پاس ہی ماشاءاللہ ڈگری بھی اور پیسہ بھی ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈیم کے, تو پھر اس کے بعد نوکروں کی یاشی ہوتی ہے اور ان کی لڑائی. جہاں تک اسلام کی سیدھی بات, سوال کا جواب یہ ہے کہ نہ اسلام نے منع کیا, نہ اسلام آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے. یہی تو آپ کا ٹیسٹ. کم از کم عدل یہ ہے کہ بالکل وہ لڑکی شادی سے پہلے یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ جناب میں نے علیحدہ گھر میں رہنا, پہلے دن سے میں نے صرف اس گھر کی ڈیوٹی کروں گی, میری اور تمہاری شادی ہے آپس میں. یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ گھر کا کام بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, اور اگر میں گھر کے کام کروں گی تو تم باہر کے سارے کام کرو گے, ٹھیک ہے. سرمایہ ویسے ہی خاوند کی ذمہ داری ہے اسلام, لیکن اور جو مرد عورتوں کے سرمایہ پہ نظر رکھتے ہیں, غلط رکھتے ہیں. ہاں وہ خود کنٹریبیوٹ کرتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اپنی خوشی سے کرتی ہے. بی بی خدیجہ نے سارا کچھ اپنی خوشی سے کیا, اسلام کے لیے کیا, سرکار کے لیے کیا. لیکن سرکار نے کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں اسے, یا انہیں زبردستی طلاق کی دھمکی نعوذ باللہ دے کے, یا اپنے پچھلیاں کو لے کے, ہے ہی نہیں, ایسے ہے نہیں. یہاں تو یہ حال ہے کہ جو حق مہر دیا ہوتا ہے, یا شادی کے وقت جو زیور دیے ہیں, جو تحفے دیے ہیں, لڑائی ہو گئی ہے, خدا نخواستہ طلاق ہو رہی ہے, وہ طلاق دے اس لیے نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دے کے ساری شمع سانو دے دے. اصل میں جو نکاح نامے کا فارم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ لحاظ میں کرتے ہیں, بڑائی میں کرتے ہیں بیٹی والے. ادروائز یہ ساری خانے اس کے فل ہونے چاہیے, لڑکی سے پوچھ کے ہونے چاہیے, اور یہ شادی سے پہلے جس دن رشتہ آتا ہے, اور یہ ساری باتیں پہلے طے ہونی چاہیے. کئی بار خرابی ہوتی ہے نکاح کے ٹائم پہ, چور مچ جاتا ہے, رات واپس جا رہی ہے, یا لڑکی والا نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 10 لاکھ حق مہر لکھوانا ہے, وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہم نے 10,000 لکھنا ہے, دی بوتھی ہے. تو پھر تم لوگ ہمب لینے آئے, پہلے نہیں تم نے دیکھا. لیکن یہ چیزیں سب پہلے ہونی, ٹھیک ہے. اسی طرح خواتین یہ شرط ضرور رکھ سکتی ہیں, لیکن اگر وہ رشتہ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ 3 کمروں کے مکان میں یہ 3 بہن بھائی اور ایک امی ابا رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, جس نے ہی انہیں پالنا ہے, باپ ان کا بوڑھا ہے, یہ سارا کچھ یہ سینیریو آپ کے سامنے ہے. یہ بن کہے کی بات, اس میں آ کے بعد میں پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں اس خامن کو بھی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے, اور اس ساس سسر کو یا اس نند کو, دیور کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے, تو وہ ہمارے لیے آئی ہے, ہمارے بھائی کے لیے آئی ہے, اس نے اپنی فیملی بھی ریز کرنی ہے. اس کا 1 سال بعد اپنا بیبی ہو گیا تو اس کو ظاہری بات اپنے بچے کی زیادہ فکر ہوگی, میں اس کے لیے سیونگ کروں, ہمارا گھر کب بنے گا, یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. اور وہ اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اور اس کے خامند کی ذمہ داری ہے وہ جیسے مرضی اس کو نبھائے, لیکن یہ شرط آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بیوی اس ساری چیز کو سمجھتی ہے, اس میں اس کا ساتھ دیتی ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بڑے ظرف کی بات ہے, اور یہ اللہ کی خاطر کرتی ہے, تو پھر یہ احسان ہے, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے اس کو دینا ہے, اور اپنے وقت پہ آنے پہ اللہ اس کو دے گا.
ٹھیک ہے، اس کی بجائے میں اس کی ایک اور کیا ہوتی ہے جٹھانی یا دیورانی آ گئی ہے، اس نے چند مہینے میں یا چند ہفتوں میں گھر علیحدہ کیا ہے، لڑکا بھی علیحدہ کیا ہے، رہ رہی ہے، کبھی عید کے اوپر ملنے آ جاتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو بھی بہترین اسکولوں میں پڑھا رہی ہوتی ہے، خامد کی ساری کمائی پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، اور کبھی سال میں اگر ایک بار امی ابا کو سوٹ لے کے دیا تو وہ بھی جتایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، چپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب اولادیں میدان میں آئیں گی، اگر انہوں نے خوشی خوشی قربانی دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو اللہ اس میں پے بیک کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے کیا ہے، انسانی ہمدردی پہ کیا ہے، اخلاقی اصولوں پہ کیا ہے، اللہ کی خاطر قربانی دی ہے، احسان کیا ہے، لیکن اسلام اس میں مجبور کسی کو نہیں کرنا، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کی آدھی بات کو آگے فارورڈ کرنا میرا نہیں خیال، انہوں نے بڑی تفصیل سے ساری بات کی ہوگی اور دوسرے لوگ بھی، یہ ضرور ہے کہ اسلام نے اس میں کسی کو باؤنڈ نہیں کیا، کہا نہیں ہے، اور اچھی بات ہے اگر علیحدہ لے کے وہ رہ سکتا ہے لڑکا، لیکن ہمارے معاشرے میں اور آج کل اسپیشلی جو حالات ہیں، لڑکوں کے پاس نہ نوکریاں نہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کرائے پہ گھر لینا اور اس میں اپنی بیگم کو رکھنا، اس کا بجلی پانی گیس سارے بل دینے، یہ کمبائن فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، نہیں پھر وہ دونوں نوکری کریں گے، پھر ٹھیک ہے چلائیں گھر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی بٹائیں گے، پیٹرول تو پوا گڈی میں دوڑانی ہے، وائپر تو چلا، ڈش واشر میں لانی ہے، ٹھیک ہے، واشنگ مشین تو چلا، سپنر میں لانی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر یہ تو پھر چلے گا، وہ بھی کریں، اچھی بات ہے کہ بچوں کو بھی گروم کریں، وہ بھی ساری اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کے بچے جب شادیاں ہوں اور پھر وہ پہلے دن سے کہیں کہ اچھا ماما پاپا ٹائی ٹائی بائے بائے، اور اپنی بیگم کے ساتھ کہیں گے آفٹر آل ماما یو نو دس از ناٹ آور لائبلٹی، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، جو آپ نے بویا وہ آپ نے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے کیا، آپ نے عدل کیا، آپ کے ساتھ عدل ہوگی، آپ نے احسان بویا، آپ کے ساتھ احسان ہوگا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ نے عدل کیا، لیکن اگر کہیں آپ نے ظلم کمایا ہے، یہ تو جلدی کاٹنا پڑتا ہے، ٹھیک، لینے کے دینے بھی پڑے، یہ آپ دیکھ، ٹھیک ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، یہ سوال دوبارہ دوہرا دے اگر کچھ جواب رہ گیا۔ آج کل لڑکیاں ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو ہر جگہ سینڈ کرتی ہیں، خاص طور پہ میاں کو۔ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ بہو کا فرض نہیں ساس سسر کی ڈاکٹر خدمت ویسے کرنا۔ انہوں نے چھوڑ دی تھی ڈاکٹری، لیکن ویسے وہ اپنی جگہ ایک ڈاکٹر ہے، جی، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو علاج کرتا ہے، ویسے ڈاکٹروں کو ڈاکٹر نہیں کہنا چاہیے، پی ایچ ڈی والے کو ڈاکٹر کہنا چاہیے، فلاسفر جو ہوتا ہے اسکالر، ہمیں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، فزیشینز یا سرجنز ہیں، یا وہ جو ڈاکٹری نہیں کرتے، ڈاکٹری جو ہے نا، ڈاکٹرائن نہیں وہ تو چودرا ہے نا، وہ نہیں، ڈاکٹرائن نہیں، ڈاکٹری، ڈاکٹر کرنا کسی چیز کو، فراڈ کرنا، ٹھیک ہے، بات کو کچھ کا کچھ بنا، خیر، جی، مولانا طارق جمیل صاحب، جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں کام پہ جائیں، ساس سسر کو مدد میاں چاہیے، کام پہ جائیں، پہلے تو ٹانکے کام پر اچھا جائیں، کام پر، ساس سسر کو مدد چاہیے، ٹانکے جائیں، میاں بھی، اچھا، جی جی، ساس سسر کو مدد چاہیے۔ اب بہو ہیلپ نہ کرے تو ان ماں باپ کا کیا بنے گا؟ ان میاں کا اللہ مالک ہے، مان ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، بہو کر لے، یہ علیحدہ ہو کے دیکھ لے، لیکن 30 سال بعد کا سینیریو ضرور سوچے، اور اس وقت یہ ٹائم اس پہ آنا ہے، ضرور آنا ہے، اور جیسے وہ ہیلپ لیس ہیں، جیسا یہ بھی ہیلپ لیس ہو، تو اگر وہ نبھارہ کھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، آج انویسٹ کر لیں گی تو اس وقت انشورنس میں تو پیمنٹ ملتی ہے، اچھی انشورنس کرائیں، جی، میاں ان کے لیے کوئی ہیلپر نہیں پرووائڈ کر سکتا مالی حالات کی وجہ سے۔ دوسرا، اسی بہو کا گھر بھائی ہے، اس کی بیوی مدد نہ کرے، وہ تو ہیپوکریسی ہوگی، ہاں جی، جی، تو وہ اپنی بھابھی جو ہے وہ کیوں نہیں اس کی جا کے
جو ہے نند صاحب نے گھر پہنچ کے طوفان کھڑا کر دینا ہے. اگر وہ بھائی جو ہے اس کو کٹھا رہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ, یا اس کی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکے, اس کی بیوی بیچاری ساتھ رہ بھی رہی ہے لیکن ماں جا کے چودراہٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور بدتمیزی بھی کرنی ہے, جو کچھ کر رہا ہے اس کو بھی نگیٹ کرنا ہے اور ڈسکریج کرنا ہے, بجائے اپریشیٹ کرنے کے. اگلے گھر میں فساد ڈالنا ہے, بھائی کو کہنا تو زن مرید ہے, ٹھیک. کچھ خواتین ہوتی ہیں یہ, لیکن مرد بھی ایسے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ سب خدا خوفی نہ ہونے کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کو نہیں مانتے. اگر ہم اللہ کو اس وقت حاضر ناظر سمیع بصیر علیم مانتے ہوں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کس طرح. اور پلس ہمیں یہ پتا ہو کوئی کام ہم چھپ کے کر رہے ہیں یا طریقے سے کر رہے ہیں, فراڈ سے کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے ڈاکٹری کر دی ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کر دیا کام کو, ٹھیک ہے, یا ڈاکٹرائن اپنا لا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آخرت کے منکر کر سکتے ہیں جنہیں یہ پتا کہ کسی کو کیا پتا چلتا ہے. وہ جس کو پتا ہے اس کو تو پتا چل رہا ہے, اس کے سامنے اس دن کیا کریں, وہ یار کیڑی قیامت آنا اس کے, وہ پھر وہ کر سکتے ہیں. جنہیں ہو کہ قیامت آنی ہے ان کی تو ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں اور کانپے بھی ٹانگ رہی ہوتی. جی علم القرآن خلق الإنسان علمه